ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك إلى آخر الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلالت کے لائق قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے. اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے قابل اور لائق ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات، رسولوں کے واقعات اللہ نے کیوں بیان کیے، اس کا مقصد، اس کی وجہ، اس کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں بیان کیا. میں نے اسی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا مسنون خطبے کے بعد. آخر کار قرآن مجید میں احادیث کے اندر نبیوں کے قصوں کو کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، ہم رسولوں کے واقعات اس لیے بیان کر رہے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک سبب ہے، اور سبب یہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. ذرا بھی اگر کوئی عربی زبان سے واقف ہے وہ اچھے سے جانتا ہے لام کا یہاں کیا معنی ہے. ذرا بھی اگر اسے عربی سے واقفیت ہے، اس لیے نبیوں کے واقعات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے. یہ نبی سے اللہ کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی آپ ذرا غمگین ہو جائیں، آپ کو لگے کہ میری دعوت دھیمی ہو رہی ہے، آپ کو لگے کہ تکالیف بڑھ رہے ہیں، نبیوں کے قصے آپ کے سامنے ہیں، انہیں سامنے رکھیے اور اپنی زندگی کو آگے لے کر جائیے. ہمارے لیے بھی وہی ہے، میرے لیے بھی وہی ہے، آپ کے لیے بھی وہی ہے. پیغمبروں کے قصوں کو پڑھنے سے زندگی میں ثابت قدمی ملتی ہے. حالات کا مقابلہ کرنا یہ گر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، یہ صلاحیت اللہ عطا کرتا ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا. اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ الگ الگ قصے پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، نبی کے قصوں کو پڑھیے گا، پیغمبروں کے قصوں کو پڑھیے گا، پروفٹس کی سیر کو پڑھیے، ان کی بایوگرافی کو پڑھیے گا. ہماری زندگی میں حالات کیسے بھی آ جائیں، کیسے بھی حالات سنگین ہو جائیں، قرآن میں اللہ کا یہ وعدہ ہے تم ثابت قدمی سے رہو گے، ذرا برابر تمہارے ایمان میں تبدیلی نہیں آئے گی. محترم دوستوں، ہم یہ بھی جانتے ہیں 25 نبیوں کا نام لے کر اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے. نام کے ساتھ قرآن مجید میں 25 ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں بغیر نام کے 1,00,000 سے زیادہ ہیں. 1,24,000 والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے.
اس لیے ہم یہی کہیں گے 1,00,000 سے زائد انبیاء علیہم السلام ہیں، قرآن مجید نے نام کے بغیر ذکر کیا ہے، ذرا واقعات ذکر کیا ہے، وہ سب میں 5 نبیوں کو قرآن یہ کہتا ہے یہ اولو العزم پیغمبر ہے، اور اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے سورہ احقاف کی آیت فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، آپ بھی ویسے صبر کیجئے۔ یہ اتنے نبیوں میں 1,00,000 نبی، 300 سے زائد رسول، اس میں سے علماء کہتے 5 نبی جو ہیں وہ سب سے بڑے ہیں، 5 پیغمبر سب سے بڑے ہیں جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے سورہ احزاب کے اندر وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم، اللہ نے نام لیا سب سے پہلے آپ ہیں، اللہ اکبر، نبی کا نام نہیں لیا گیا، آپ، من کا آپ ہیں، جی ہاں، کا سے تعبیر کیا گیا، وَمِن نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان میں تذکرے اللہ نے ان کے زیادہ قرآن میں کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا زیادہ تذکرہ ہے، ان میں سے ایک تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، کیا کہوں، پوری سورت ہے قرآن مجید میں، مکمل ایک سورت ہے سورہ ابراہیم کے نام سے، پوری سورت اللہ نے رکھی ہے یہ بتانے کے لیے یہ نبی اتنے اہم ہیں، یہ نبی اتنے جلیل القدر ہیں، یہ نبی کی عظمت اتنی بڑی ہے۔ اے مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، اس نبی کو پڑھو، اس نبی کی زندگی کو پڑھو۔ ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آج تقریباً 8ویں تاریخ ہے، برابر 20 دن کے بعد یا 19 دن کے بعد آپ عید منائیں گے انشاءاللہ، آپ عید منائیں گے، جی ہاں، عید بولتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، جی ہاں، عید منائیں گے، برابر 19-20 دن کے بعد دنیا عید منائے گی ایک نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، اور جس نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے عید منائی جا رہی ہے اس لیے کہ ہمارے نبی نے منایا ہے، اس لیے ہم منا رہے ہیں، جی ہاں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آج کا جمعہ کا جو خطبہ ہے، میں نے یہی سوچا، کبھی ہم جمعہ کے خطبوں میں کسی کا واقعہ نہیں ذکر کرتے، کسی کے بارے میں بیان نہیں کرتے، آج کا جو جمعہ کا خطبہ ہے میں نے یہ سوچا ہے ایک عظیم جلیل القدر نبی اور ایک مشفق باپ، اور ایک مشفق باپ، رحم دل باپ، یہ دونوں خوبیاں، اور اکیلا ایک آدمی ایک امت، سبحان اللہ، ایک ہی آدمی ایک پوری امت، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، قرآن مجید کہتا بے شک ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا اکیلا آدمی ایک امت ہے، سبحان اللہ، اتنے بڑے پیغمبر ہیں، ان کی زندگی کے الگ الگ پہلو ہیں، ایک پہلو پر آج میں نگاہ ڈالوں گا انشاءاللہ آج کے اس جمعہ کے اندر۔ اس سے پہلے تذکرہ آ رہا ابراہیم علیہ السلام کا، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ جملہ کہا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ تذکرہ ہے، یاد کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جب آتا نا قرآن مجید میں اس کا معنی یہی ہوتا ہے، یاد کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابتلا ابراہیم ربہ، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، ربہ بکلمات، کئی باتوں میں آزمایا، ایک چیز میں، 2 چیز میں نہیں، اور قرآن گواہی دے رہا ہے ہر آزمائش میں ابراہیم کھڑے اترے۔ قرآن کا جو جملہ ہے نا، یہ جمعہ سے یہ جملہ لے کر اٹھو، اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، فَأَتَمَّهُنْ، ہر آزمائش میں مکمل ثابت ہوئے، ساری آزمائشوں کو انہوں نے کراس کیا اور کھڑے ثابت ہوئے۔ اللہ نے عوض میں، بدلے میں اللہ نے ابراہیم سے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، آپ نے ہر آزمائش میں کامیابی حاصل کی ہے، اس کا بدلہ یہ ہے، اس کا ثواب یہ ہے، اس کا انعام یہ ہے، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ دیکھو ابراہیم کی ذہن میں کیا خیال آ رہا ہے، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ خالی میں امام بنوں گا، میرے بچے، میری اولاد میں بھی کوئی امام بنے گا؟ یہ عہدہ، یہ منصب صرف میرے لیے ہے یا میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ اولاد کے لیے خیر مانگنا غلط نہیں ہے،
اولاد کے لیے خیر مانگنا غلط نہیں ہے۔ بیچ میں ایک جملہ روک کر میں آگے لے کر جاتا ہوں۔ ساؤتھ میں ایک بڑا مدرسہ ہے جہاں کا میں فارغ ہوں، سینکڑوں بچے جہاں کے فارغ ہیں۔ جو چلانے والے صاحب، ایک صاحب کا انتقال سعودی عرب میں ہوا۔ انہوں نے اپنے بچے کو بلایا مرنے سے پہلے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ عیادت کے لیے ہاسپٹل آیا جایا کرتے تھے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ دیکھنے کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ سارا عملہ پریشان تھا، یہ کون آدمی ہے جو لنگی اور پنچی پہن کر آیا ہے، تمل ناڈو کا رہنے والا ہے، اور اسے دیکھنے کے لیے ہمارا بڑا مفتی آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر ایک جملہ کہا، ہماری پہچان کیا ہے مرنے کے بعد؟ کہا ہماری چمڑے کی کمپنی ہے، میں چاہتا ہوں وہ پہچان نہ رہے، میں چاہتا ہوں تمہاری پہچان یہ ادارہ، یہ مدرسہ رہے، میں چاہتا ہوں تمہیں لوگ اس سے جانیں، یہ لوگ وہ ہیں جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، تمہاری تجارت بعد میں ہے، تمہارا دین تمہارے پہلے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ شوق رکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ شوق رکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے، شوق رکھیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ منصب میرے بچوں کو ملے گا، قال ومن ذریتی، اللہ نے جواب دیا لا ینال عہدی الظالمین، ظالموں کو نہیں ملے گا، تمہارے بچوں میں اگر کوئی گنہگار رہے گا تو نہیں، نیک رہیں گے تو ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنایا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا ہاتھوں پہ گن لیجئے گا، 7 باتیں میں نے نوٹ کی، انگلیوں پہ گن لیجئے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ، دوسری بات بڑے پیغمبروں میں سے ایک اللہ نے قرآن میں کہا ابراہیم علیہ السلام، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ تیسری چیز، مسجد نبوی کے آج کے بڑے امام ہیں، مجھے ان کا خطبہ بڑا اچھا لگتا ہے، بہت اچھے امام ہیں مسجد نبوی میں، ابھی بھی ہیں۔ ان کے خطبے کا ایک جملہ میں نے نوٹ کیا تمہیں بتانے کے لیے۔ انہوں نے خطبے میں جملہ کا جمع اللہ بین الصدیقیہ والنبوہ، ابراہیم ایک ایسے پیغمبر ہیں اللہ نے 2 مرتبے دیے ان کو، الگ الگ مقام ہے نا، شہداء کا مقام الگ ہے، صدیقین کا مقام الگ ہے، نبیوں کا تو سب سے اونچا ہے۔ کہا ان کو 2 مقام اللہ نے دیے، اللہ نے نبی بھی بنایا اور اللہ نے صدیقیت کا بھی مقام عطا فرمایا۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ اکبر۔ ایک نبی کو 2 مقام، انہو کان صدیق، وہ صدیق بھی ہیں وہ نبی بھی ہیں۔ توحید کی جب بھی بات آتی ہے سبحان اللہ، امام الموحدین اگر کوئی ہیں، خالی قربانی کے جانور پر آج کل لوگ ہیں نا پورے خاندان کے بکرے لانے کے لیے ایک ساتھ جاتے ہیں، بکرے کے اوپر چاقو چلانا آسان ہے جی، اور چلا کر گوشت بھی تو ہم ہی کھاتے ہیں۔ جن کے نام سے جن کی سنت کو تم زندہ کر رہے ہو، کبھی زندگی میں معلوم کرو یہ تھے کون؟ توحید کے مسئلے میں کبھی ابراہیم علیہ السلام نے رائی کے دانے کے برابر بھی کمپرومائز کیا ہے؟ اگر کوئی کر رہا ہے تو کہاں کی قربانی ہے تیری؟ تو شرک بھی کر رہا ہے اور قربانی بھی دے رہا ہے، صرف گوشت کی قربانی ہے تیری۔ کیا کہا؟ چہرہ اوپر اٹھایا، ستارے کو دیکھا، نہیں تو میرا معبود نہیں، چاند تو میرا معبود نہیں، سورج تو میرا معبود نہیں۔ پھر زبان سے کیا جملہ نکلے ابراہیم علیہ السلام، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا حنیفا وما انا من المشرکین۔ کیوں بھول جاتے ہو یہ؟ کیوں بھول جاتے ہو اس دعا کو؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کیوں بھول جاتے ہو؟ انی وجہت وجہی للذی، میں اپنا رخ، اپنا چہرہ اس اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کی طرف پھیر رہا ہوں۔ الذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کچھ نہیں تھے یہ، اس نے بنایا۔ فطر السماوات والارض حنیفا، یہ لفظ حنیف ہے نا، سو نہیں، جھٹکو اپنے آپ کو۔ کچھ لوگوں کو رات میں بھی نیند نہیں آتی، ٹیبلٹ کھے تو بھی نیند نہیں آتی، جمعہ میں آ جاتی ہے، جمعہ میں آ جاتی ہے، عجیب پریشانی ہے۔ رات میں ایک کی جگہ 2 ٹیبلٹ کھائے تو بھی نیند نہیں آتی، جمعہ میں شاید۔ ایک صاحب ایسے بھی کبھی مجھے ملے تھے، سونے سے پہلے تمہاری تقریر ڈال لیتا ہوں مولوی صاحب، جی ہاں، ایک صاحب ایسے بھی مجھے ملے کسی زمانے میں، جمعہ میں سوئیے گا نہیں۔ حنیفہ، حنیف کا معنی کیا ہے؟ یہاں سے لے کر جاؤ، حنیف کا معنی یکسو ہو کر، ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یکسو ہو کر صرف اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنے والا۔ حنیفہ وما انا من المشرکین، اور میں کبھی شرک کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ توحید کی بات آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چوتھی چیز، ابو الانبیاء، بڑا جملہ ہے یہ، بہت بڑا جملہ ہے۔
یہ جملہ بھی میں نے مدینے سے ہی نوٹ کیا ہے. فَلَمْ يُبْعَثْ نَبِيٌّ بَعْدَهُ إِلَّا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ. ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد دنیا میں کوئی نبی ان کے خاندان کے علاوہ کہیں پیدا ہی نہیں ہوا. جی ہاں، بڑا جملہ ہے یہ. سارے پیغمبر حضرت ابراہیم کے بعد علیہ السلام جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں سارے کے سارے نبی ابراہیم کے بچے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے ان کو جو جملہ کہا جاتا ہے نہیں، ابو الانبیاء ہیں. یہ کیا ہیں؟ آپ 4 ڈاکٹر ہیں میرے گھر میں مولوی صاحب، بڑا بھی ڈاکٹر، چھوٹا بھی ڈاکٹر، تیسرا بھی ڈاکٹر، چوتھا بھی ڈاکٹر. جی کالر ہلاتے رہتا ہے زندگی بھر، منہ سے بول بول کو ہلاتا ہے. جس کے 4 بچے ڈاکٹر ہیں وہ بڑے فخر سے جی رہا ہے. جس کی نسل میں سارے پیغمبر ہیں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی سے کسی نے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے شریف کون ہے دنیا میں؟ ساری دنیا میں سب سے شریف سمجھتے ہیں کسے بولتے ہیں؟ شریف، عزت والے. لڑائی ہوتی نا، میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں بیٹھتے ہیں، دیکھو تمہارا خاندان 3rd کلاس، ہمیں عزت والے. یہاں برابر سمجھ میں آتا ہے یہ عزت والے شرف والے کون ہیں؟ ساری دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا، یوسف. کون؟ یوسف علیہ السلام. حدیث نبی کی میں پڑھتا ہوں، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. سبحان اللہ. نوجوان ساتھیوں اسے لے کے اٹھو یہاں سے. عزت والے کی بات کرتے ہو نا، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی. اللہ اکبر. بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی. اس سے زیادہ عزت لاؤ گے، اس سے زیادہ شرف لاؤ گے؟ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. نبیوں کے باپ ہیں، ابو الانبیاء ہیں. کبھی زندگی میں ان کے تعلق سے معلوم. اس کے بعد ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جمیع اہل الملل، اس دنیا میں جو بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، یا اس طریقے کے جتنی بھی ملتیں ہیں جو آسمانی کتاب کو مانتی ہیں، جمیع اہل الملل متفقۃ علی تعظیمہ و محبتہ، سارے لوگ حضرت ابراہیم سے محبت کرتے ہیں. یہودی بھی کرتے ہیں، نصارہ بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں. وہ ایک شخصیت دنیا میں ایسی ہے، ارے بھائی کوئی سو گیا تو پریشانی. اب اتنی تعریف حضرت کر دیے ہیں، اب ہمارے نبی کا کیا مقام ہے؟ جی ساری دنیا میں ایک شخصیت ایسی ہے جسے سارے چاہتے ہیں. یہ قول ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جمیع اہل الملل، سارے مذہب والے ابراہیم کو چاہتے ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم. اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا، میں بھی چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے میرے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کا جملہ ابو داؤد کی حدیث ہے، سمیتہ باسم ابی ابراہیم، سمیتہ باسم ابی ابراہیم، میں نے میرے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ہے جو میرے باپ کے نام سے ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم. خود نبی بھی چاہتے تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس کا یہ معنی نہیں ہے میرے بھائی نوجوان ساتھیوں، آدھا سن کر آدھا لے کر جانے والوں، انٹرنیٹ کو اپنا امام بنانے والوں، چیٹ جی ٹی پی پتہ نہیں اور اس قسم کی جتنی بھی ہیں ان کو اپنے سب سے اوپر رکھنے والوں، سب سے میری درخواست ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی سے بڑے ہیں. نہیں، یہ ہمارا ایمان نہیں ہے. علماء نے ایک جملہ لکھا ہے، یہ ہمارے نبی کی عاجزی اور انکساری اور اخلاق ہیں کہ نبی نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے. ورنہ تو یاد رکھو، ایک جملہ بولوں گا آپ سر ہلائیں گے. ایک نماز نبی نے پڑھائی، امام نبی تھے، پیچھے مقتدی ابراہیم تھے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ معراج میں نبی نے نماز پڑھائی، اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے مقتدی میں ابراہیم کھڑے تھے، اور سامنے نماز پڑھانے والی شخصیت میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ. میری عاجزانہ درخواست ہے، نبیوں کے لیے اللہ نے جن کو امام بنایا ہے، اے میرے مسلمان ساتھیوں تم بھی ان کو امام بنا لو. اللہ سے دعا ہے، تمہارے سے درخواست ہے، اللہ نے جن کو امام بنایا ہے، جن کے پیچھے کھڑے ہو کر پیغمبروں نے نماز پڑھی ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ان کو امام بنا لو، ان کو امام بنا لو. انشاءاللہ
قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آیت ہے 71، یہاں آیت چیک کیجئے، آیت آپ کو مل جائے گی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے روز ہر انسان کو امام کے ساتھ ہم بلائیں گے، کوئی بغیر امام کے نہیں۔ یوم ندعو، روز قیامت وہ دن ہوگا جس دن ساروں کو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ میری بات بولو تو میرے چھوڑ دو۔ ابن کثیر کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، ھذا شرف عظیم لاصحاب الحدیث، یہ بہت بڑا شرف ہے اہل حدیثوں کے لیے۔ نام لے کر ابن کثیر نے کہا یہ بہت بڑا شرف ہے اصحاب الحدیث کے لیے، لأن امامہم النبی، ان کا امام نبی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیچ میں برسبیل تذکرہ ایک جملہ بول دیا، اتنی تعریف بھی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ ہمارے نبی سے بڑا مقام نہیں ہے، نبی کا مقام بہت بڑا ہے، اس پر ہم نے کئی تقریریں بھی کی ہیں۔ آج آگے آ جائیے انشاءاللہ، یہ جو مقام ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے، ایک پہلو، میرے خطبے کے دو پہلو ہیں نا، ایک بڑے نبی اور ایک مشفق باپ۔ پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، کبھی آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کبھی بچے کے گردن پہ چاقو چلانے کے لیے کہا جا رہا ہے، کبھی بیوی کو چھوڑ کر اکیلے جانے کے لیے بولا جا رہا ہے۔ جتنی قربانیاں اللہ نے دی، ہر قربانی میں کامیاب ہوئے، ساری قربانی۔ کبھی باطل کے سامنے صبر کے لیے مثال کے طور پر کھڑے رہے، اکیلا آدمی بتوں کے لیے، اب جانتے ہیں نوجوانوں کے لیے کیسی مثال ہے۔ ساری زندگی انہوں نے قربانی دی۔ ایک ایک چیز پر ایک جمعہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ آج کا جو جمعہ میں جو دیکھ کے آ رہا ہوں، ایک بچے کو میں نے دیکھا، نوجوان لڑکا ہے، سفیان نام ہے، میسور کا رہنے والا ہے۔ میں نے اس کی لاش دیکھی، اس کی لاش پانی میں تیر رہی ہے۔ گھر سے بول کے نکلا میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، اور لاش واپس گھر کو جا رہی ہے۔ ایسے سینکڑوں بچے ہیں، سینکڑوں بچے ہیں ایسے۔ رات میں 11 کے بعد جو بچہ گھر نہیں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں تلاش کرو یہ بچہ کہاں رہ رہا ہے، یہ بچہ کہاں زندگی گزار رہا ہے، کہیں نشے کا عادی تو نہیں بن گیا ہے۔ جی ہاں، میں نے اس لیے سوچا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو، ایک باپ بھی تھے، یہ ہمیں بھی انشاءاللہ ان کے جیسا باپ بننا ہے۔ ہمیں زندگی میں مطالعہ کر کے 5، 10، 15 منٹ جتنے ہیں میرے خطبے کے، اس پہلو پر بات کر میں خطبہ جمعہ کا خطبہ میں ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ، پہلی دلیل، پہلی چیز آپ کے سامنے میں کہہ دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ایک جملہ کہا، انا دعوت ابی ابراہیم۔ جتنے باپ بیٹھے ہیں نا، 15 منٹ زیادہ سے زیادہ میرا خطبہ ہوگا، غور سے سن لیجئے گا۔ میرے آنے کے لیے دنیا میں میرے باپ ابراہیم نے میرے لیے دعا کی۔ جی ہاں، علماء لکھتے ہیں 2500 سال پہلے، 2500 سال پہلے ایک بچے کے لیے باپ دعا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، بچے پیدا ہونے سے پہلے بچے کے لیے دعا کیجئے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اگر نہیں ہو رہے ہیں اولاد، میں خود جانتا ہوں کئی نوجوانوں کو، اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ حضرت ابراہیم کی سنت پہ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کو اللہ وہ سنت دے رہا ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، کبھی زندگی میں ایک مرتبہ شکوہ نہیں، اللہ تو نے مجھے اولاد کیوں نہیں دی، بس ایک دعا ہے، کثرت سے مانگ رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں 80 سال مانگا ہے یہ دعا انہوں نے۔ کتنے سال؟ کتنے سال؟ ربی حبلی، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ میرا پیغام ہے ہر بچی کے لیے، ہر نوجوان کے لیے، اولاد ہونے سے پہلے دعا کرو، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ربی حبلی، اولاد کے تعلق سے اگر یہ خراب ہو گئی، یہ دنیا ہی عذاب ہے، یہ دنیا ہی جہنم ہے۔ پہلے دعا کرو، اللہ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی قلت ہے۔ دوسری چیز اولاد۔ اچھا، اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا، میں یہ بول کے آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ مجھے آسمان پر لے جایا گیا، بڑا اچھا جملہ ہے اس لیے بول رہا ہوں۔ 7ویں آسمان میں میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ کون سے آسمان میں؟ 7ویں آسمان میں۔ میں نے حدیث نوٹ کر لی ہے۔ 7ویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت جبرائیل نے کہا، ھذا ابوک ابراہیم سلم، یہ تمہارے ابا ابراہیم ہے، سلام کرو۔ فسلمت علیہ، بخاری کی حدیث ہے، میں نے آگے بڑھ کر ابراہیم کو سلام کیا۔ فرد علیہ السلام، انہوں نے مجھے جواب دیا اور 2 جملے بولے میرے لیے۔
اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صالح نیک بیٹا ہے اور نیک نبی ہے. کیا جملہ؟ ابن الصالح والنبی الصالح، اچھا بچہ نیک بچہ بھی ہے اور نیک نبی بھی ہے. پھر نبی، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کا جملہ، کتنی خوشی نبی کو ہے. دیکھو میں نے جتنوں کو بھی دیکھا زندگی میں، پیغمبروں کو بھی دیکھے، انسانوں کو بھی دیکھے، ابراہیم کی شکل سب سے زیادہ اگر کسی سے میل کھاتی ہے تو مجھ سے ہے. کیا بول رہے ہیں اللہ کے نبی؟ اگر کسی کی صورت حضرت ابراہیم سے میل کھاتی ہے، سب سے زیادہ کوئی شبیہ ہے ان کا، کوئی ان کے جیسا اگر دکھتا ہے، کہتے وہ میں دکھتا ہوں، میری شکل ابراہیم علیہ السلام کی طرح دکھتی ہے. اللہ اکبر. خوشی یہاں باپ کا تذکرہ، باپ کا. خود اللہ کے رسول نے کہا ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں. اور باپ کے اندر میں نے کہا نہیں، بچے ہونے سے پہلے 5 چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے، جمعہ ختم کر لیتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. اولاد ہونے سے پہلے دعا کرے، نمبر 1. نمبر 2، اولاد ہونے کے بعد دعا کرے. جیسے ہی اولاد ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کو، آپ نے ایک دوسری دعا کی. بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی تھی، وہ دعا سورہ ابراہیم میں موجود ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. بہت اچھی دعا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بڑھاپے میں بچے عطا فرمائے. اللہ تیرا شکر ہے وہ سارے لوگ 7 سال کے بعد، 8 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد اولاد ہو رہی ہے، ان کے لیے دلیل ہے اس کے اندر. اولاد ہونے کے بعد ڈاکٹر کا شکریہ بعد میں ادا کرو، ڈاکٹر کا. اور یہاں افسوس کے ساتھ ایک جملہ میں کہتا ہوں، لوگ کیا کرتے ہیں، کسی درگاہ سے بھی منسوخ کر دیتے ہیں، معافی کے ساتھ. وہاں گئے کر کو ہوا سو، اگر وہاں نہیں، اور اس چکر میں معاف کیجئے گا سوئیے گا نہیں. ہماری کئی بہنیں اپنی عزتیں گوا چکی ہیں. ممبر پہ کھڑے ہو کر امانت داری سے بول رہا ہوں، ممبر پہ کھڑے ہو کر امانت داری سے بول رہا ہوں. اس چکر میں کبھی نہیں ایسے لٹوروں سے بچنے کی کوشش کیجئے. اولاد جب ہو جاتی ہے، اللہ کا شکریہ ابراہیم نے ادا کیا. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اب آگے سیکھنے کی چیزیں ہیں. دوسری بات، تیسری چیز، علماء لکھتے ہیں ایسی عمر میں جو بچے ہوتے ہیں نا، اکثر وہ لاڑ کے نظر ہو جاتے ہیں، تربیت اچھی نہیں ہوتی. بڑی عمر کے بعد جو بچے ہوتے ہیں، اکلوتا بیٹا، اکلوتی بیٹی، اکثر ایسے بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوتی. علماء لکھتے ہیں لیکن ابراہیم نے ایسا نہیں کیا علیہ الصلوۃ والتسلیم. بچوں کی اچھی تربیت کی. یہ میرے اور تمہارے لیے دلیل ہے، اس ماہ مبارک کے اندر یہ دلیل ہے. کیسی تربیت، ہمیں بھی ویسی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرے بھائیوں، حالات اچھے نہیں ہیں، حالات بڑے نازک ہیں. آنکھ بند کر زندگی مت گزارو، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں. آنکھ بند کر زندگی مت گزارو. حالات کون سے رخ میں جا رہے ہیں. 100 سال پہلے ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر بولا تھا، 100 سال گزر گئے اسے. وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادی کے چرچے ہیں آسمانوں میں، تمہارے خلاف چرچے چل رہے ہیں. اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، اب تو آنکھ کھولو. اور جتنے لیڈران ہیں، ذمہ داران ہیں، سب سے میری گزارش ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے. ایک مجبور آدمی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا چل رہا ہے، کون سا ڈاکیومنٹ بنانا ہے، کون سا ڈاکیومنٹ کہاں بنے گا. کروڑوں کی مسجدیں بناتے ہونا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. یہ جتنے مجبور ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان پڑھ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے ڈاکیومنٹ کہاں بنانا. تم بنا کے دو ان کو. اس وقت امت کے لیے کرنے کا کام ہے، اس وقت امت کے لیے کرنے کا کام ہے. اور یہ جمعہ کا خطبہ میرے نبی نے اسی لیے رکھا ہے. قوم میں جو چیز چل رہی ہے جمعہ پہ بیان کیا جائے، جو مسائل چل رہے ہیں جمعہ میں بیان کیا جائے. اس وقت یہ کرنے کا کام ہے. تمہیں اللہ کا واسطہ، پڑھے لکھے لوگ، جتنے لوگ سیاست میں ہیں، صرف 5 سال میں ایک بار ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں، وہ سارے لوگوں سے میری درخواست ہے، ان کے جو ڈاکیومنٹ نہیں ہے نا، تم بنا کر دو. اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے. میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں، بہت جی لیے اپنے لیے، اتنا بنا لیے ہیں ہمارے قوم کے لیڈران، یہ مر گئے تو ان کی 7 پشتیں کھائیں گی. اتنا ہے ان کے پاس، سبحان اللہ. بہت کر لیے اپنے خاندان کے لیے، اب قوم کے لیے کچھ کیجیے. کم سے کم وہ چونٹی کو دیکھو. کس کو دیکھنا ہے؟ 10 بار میں نے اس ممبر سے مثال دی نا. ایک چونٹی. کون؟ ایک چونٹی نے کھڑے ہو کر کہا، اے میری چونٹیوں، میری قوم کے لوگوں، بلوں میں چلے جاؤ. ہو سکتا ہے کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون کے نکل جائے، اسے پتہ ہی نہ چلے. قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. میں تم سے گزارش کرتا ہوں، ممبر پہ کھڑے ہو کر، کل اللہ مجھے پوچھے گا انشاءاللہ،
تو نے بتایا نہیں بتایا، میں میری ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، میں میری ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ قوم کے لیڈر ہو، تم اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ چونٹی کے دل میں درد ہے قوم کا، اور چونٹی بول رہی ہے اندر چلی جاؤ کہیں مر جاؤ گے، وہ درد تم اپنے سینے میں لے کر آ جاؤ، قوم کا درد رکھو۔ ایک بھی مسلمان بے یار و مددگار نہیں رہنا چاہیے، ایک بھی مظلوم بے یار و مددگار نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس مجلس میں ہے کوئی لیڈر، اللہ اسے توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلیں، تربیت۔ پہلی تربیت کیا دی ابراہیم علیہ السلام نے؟ انگلیوں پر گن لیتے ہیں، جلدی گنتے ہیں۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ اللہ مجھے توفیق اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ کیا تربیت ہے؟ جملہ کیسا ہے دیکھو، اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، اور نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حالات کیسے بھی ہو جائیں، اسلام پہ زندگی گزارو۔ جی سنو جی، اللہ کا واسطہ تمہیں سنو جی، سنو، یہ حالات میں سنو۔ کب سنو گے؟ لٹ جاؤ گے بعد میں سنو گے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حالات کیسے بھی ہو جائیں، تمہیں کتنا بھی دھکیلا جائے، ستایا جائے، اسلام نہیں چھوڑنا، اسلام پر زندگی گزارنا۔ ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں اسلام پہ چھوڑا ہے، کیا ہم ہماری نسل کو چھوڑ رہے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھ لو۔ یہ تیسری چیز اور آخری چیز بول کر اللہ سے دعا کر کے ایک اعلان کے ساتھ اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ بڑی اچھی چیز ہے، اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک کاموں میں ابراہیم علیہ السلام بچوں کو ساتھ میں ملا لیا کرتے، ہر نیک کام میں ابراہیم علیہ السلام بچوں کو لے لیتے ساتھ میں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، نام لے کر، جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں ایک گھر بنا رہے ہیں۔ کون سا گھر بنا رہے ہیں؟ خانہ کعبہ۔ اللہ اکبر۔ چاہے تو اکیلے بنا سکتے تھے نا، نیک کاموں میں بچوں کو ساتھ میں لینا۔ نیک کاموں کتنا بڑا سبق ہے اس کے اندر، اللہ اکبر۔ میں نمازی بن جا رہا ہوں، میرا بچہ سو رہا ہے فجر میں، مجھے توفیق نہیں مل رہی ہے اس کے دروازے کو مار کر یا اس کے منہ پر پانی چھینٹے دے کر چل بھائی تو بھی نماز کو چلیں گے، مجھے توفیق نہیں مل رہی ہے۔ یہ سنت ابراہیمی نہیں ہے، یہ سنت ابراہیمی نہیں ہے۔ میں نیک بن جاؤں، میرے بچے بگڑ جائے نہیں، میں بھی نیک بنوں، میرے بچے بھی نیک بنیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے، اسی سے جڑا ہوا ایک اعلان آپ بھائیوں کے سامنے کر کر، اللہ سے دعا کر کر، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ بول کے بعد میں ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ نے ابھی سنا ہے ابراہیم علیہ السلام نیک کاموں کے اندر بچوں کو ساتھ میں ملا لیا کرتے تھے، بالخصوص تعمیر مسجد میں۔ لوگ کہتے ہیں ایک حرم ہے مکے میں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بنائے بولتے، اور ایک بیت المقدس ہے کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام کے ساتھ بنائے۔ ایک پہلا قبلہ ایک چھوٹے بیٹے کے ساتھ، اور بڑا قبلہ پہلا جو قبلہ جی دوسرا ہی ہے حقیقت میں، وہ جو آج جو قبلہ ہے وہ بڑے بیٹے کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ آج آپ کی مسجد کے اندر میرے بھائیوں الحمدللہ ایک جماعت آئی ہے، اس مسجد میں بھی میں جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں، ایک آپ کی مسجد میں دیتا ہوں، ایک ان کی مسجد میں الحمدللہ جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں۔ اس مسجد کے ذمہ داروں کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں، بہت محنتی ہیں، ہر انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں چوک ہوتی ہے، اللہ انہیں معاف فرمائے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ اس مسجد کو بھی قوم کے لیے ذخیرہ بنائے، دنیاوی اور سارے مسائل اللہ حل کرنے کی جگہ اللہ اس مسجد کو بنائے۔ تقریباً وہ مسجد بھی ویسی ہی ہے میرے بھائی، پورے علاقے میں اس مسجد کی روشنی ہے۔ مسجد خلیل اللہ آٹی نگر، تقریباً 400 بچے مکتب میں ہیں، 20 سے زائد اساتذہ مکتب میں ہیں۔ کتنی چیزیں یہ لوگ کر رہے ہیں میں بتا نہیں پاتا، یہاں بولوں گا تو شاید بہت تعریف ہو جائے گی۔ اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، اللہ انہیں اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ لوگ مل کر ایک صحیح جگہ پر، آپ کہیں گے ہاں مولوی صاحب یہ ہونا چاہیے، ہم روڈ پہ چلتے ہیں، ہائی وے میں چلتے ہیں، ہمیں مسجد کی ضرورت ہے، نہیں ملتی مسجدیں دور دور تک، اگر مسجد مل بھی جاتی ہے مرد پڑھ سکتے ہیں، عورتوں کے لیے دروازہ بند ہے۔ کئی جگہ پر میں نے ایسا دیکھا ہے، بڑی عمر کی عورتیں، شوگر پیشنٹ عورتیں پریشان ہیں، لیکن کہتے ہیں عورتوں کو جگہ نہیں ہے۔ کچھ جگہ پر آج لوگ دے رہے ہیں، اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ حسن آپ جانتے ہیں اس جگہ پر 3400 اسکوائر فٹ روڈ پر جگہ خریدی گئی ہے۔ الحمدللہ آپ جائیں گے جبھی بھی آپ بھی اس سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ بڑی جگہ انہوں نے خریدی ہے، نیک کام کے لیے انہوں نے خریدا ہے، 1,19,00,000 میں اس کو خریدا گیا ہے۔ الحمدللہ اچھی بات یہ ہے 74 لاکھ روپے ادا ہو گئے ہیں،
74 بولے تو کتنے مولوی صاحب؟ ہمارا مسئلہ ہے کچھ لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. 70 پر 4 لاکھ روپے ادا کر دیے گئے ہیں الحمدللہ. 47 کے قریب پیسہ باقی ہے الحمدللہ. یہ مسجد کو ایک ترہ امتیاز ہے. جب اس مسجد کی باری آئی تھی نا جگہ خریدنے کی، میں نے ذمہ داروں سے کہا زیادہ کام یہی مسجد کرے گی. اب ساری دنیا گھوم لیجئے، سلفیہ کا کام سلفیہ سے ہوگا. اور الحمدللہ ہوا، آپ کے ذریعے سے ہوا، بہت بڑا کام ہوا. ایک چھوٹا سا کام تمہارے سامنے آیا ہے، آپ آگے بڑھیے انشاءاللہ. بڑھ کر اللہ کے اس گھر میں اپنا تعاون پیش کیجئے، اپنی جانب سے، والدین کی جانب سے، مرحومین کی جانب سے. یہ ایسی مساجد کی ضرورت اس وقت امت کو بہت زیادہ ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے کاموں میں اللہ ہمیں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صرف ابراہیم علیہ السلام کی سنت بول کر بکرا کاٹنے کی نہیں، وہ بھی سنت ہے، ان کی زندگی پہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو رول ماڈل بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو حالات بن رہے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے میں نہیں ہے. اللہ تو ان حالات کا مقابلہ فرمائے. اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرمائے. اللہ تو مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے. اللہ جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے. جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جو اب بھی توحید سے دور ہیں اللہ انہیں توحید کی دولت نصیب فرمائے. جو اب بھی شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ انہیں شرک کی نحوست سے بچائے. ہر مسلمان کو توحید والا بنائے، ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے. اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے اس عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم رب حلیم. اللہم آت نفسی تقواہ.